یہ میری وراثت اور میرا آخری پیغام ہے۔ اگر یہ الفاظ آپ تک پہنچ جائیں تو جان لیں کہ اسرائیل مجھے قتل کرنے اور میری آواز کو خاموش کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ سب سے پہلے آپ پر سلامتی اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ میں نے اپنے لوگوں کا سہارا اور آواز بننے کے لیے اپنی تمام تر کوششیں اور طاقتیں دیں۔ میری امید تھی کہ اللہ میری عمر دراز کرے گا تاکہ میں اپنے اہل خانہ اور عزیزوں کے ساتھ اپنے اصل قصبے الاقصی جروسلم واپس جا سکوں۔ لیکن اللہ کی مرضی پہلے آئی اور اس فیصلے کا حتمی فیصلہ ہو گیا۔ میں نے اس کی تمام تفصیلات کے ساتھ درد میں زندگی گزاری ہے۔ کئی بار مصاب اور نقصان کا مزہ چکھا، پھر بھی میں نے ایک بار بھی بغیر کسی تحریف کے سچائی کو بیان کرنے کی کوشش کی اور ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی، تاکہ اللہ ان لوگوں کے خلاف گواہی دے جو خاموش رہے، جنہوں نے ہمارے قتل کو قبول کیا، جنہوں نے ہماری سانسیں بند کیں اور جن کے دل پر ایک اینٹ تھی۔ ہمارے بچوں کے قتل عام کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کیا، 1.5 سال سے زیادہ گزر جانے کے باوجود۔ میں آپ کو فلسطین کے حوالے کرتا ہوں میں فلسطین کو آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ مسلم دنیا کے تاج کا زیور بنا رہے، اس دنیا کے ہر آزاد انسان کے دل کی دھڑکن بنی رہے۔ میں آپ کو ان لوگوں کے حوالے کرتا ہوں، ان مظلوموں اور معصوم بچوں کے حوالے کرتا ہوں جن کے پاس کبھی خواب دیکھنے یا سلامتی اور سکون سے رہنے کا وقت نہیں تھا۔ ان کے پاکیزہ جسم ہزاروں ٹن اسرائیلی بموں اور میزائلوں کے نیچے کچلے گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر دیواروں پر بکھر گئے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ زنجیروں کو اپنی خاموشی کو زنجیروں میں بند ہونے نہ دیں، اور نہ ہی سرحدیں آپ کو روک سکیں۔ اس سرزمین اور اس کے لوگوں کی آزادی کے لیے پل بنے جب تک کہ ہمارے لوٹے ہوئے وطن پر وقار اور آزادی کا سورج طلوع نہ ہو جائے۔ میں آپ کو اپنے خاندان کی دیکھ بھال کے لیے اپنے خاندان کو آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ آپ کو اپنی پیاری بیٹی شام سپرد کرتا ہوں، میری آنکھوں کی روشنی جسے میں نے خواب کے مطابق بڑا ہوتے دیکھنے کا موقع نہیں دیا۔ میں آپ کو اپنے پیارے بیٹے صالح بھی سپرد کرتا ہوں، جس کی میں زندگی بھر اس وقت تک ساتھ دینا چاہتا تھا جب تک کہ وہ اتنا مضبوط نہ ہو جائے کہ وہ میرا بوجھ اٹھا سکے اور میرا مشن جاری رکھ سکے۔ میں آپ کو اپنی پیاری ماں بھی سپرد کرتا ہوں، جن کی دعاؤں نے مجھے اس مقام تک پہنچایا، جس کی دعا میرا قلعہ تھی اور جس کی روشنی نے میری رہنمائی کی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اسے طاقت دے اور اسے میری طرف سے بہترین انعامات سے نوازے۔ میں اپنی بیوی اور عمر بھر کی ساتھی صلاح بھی آپ کے سپرد کرتا ہوں، جن سے جنگ نے مجھے کئی دنوں اور مہینوں تک جدا رکھا۔ اس کے باوجود ہمارا بندھن مضبوط رہا اور یہ وفادار رہی، زیتون کے درخت کے تنے کی طرح ثابت قدم رہی جو نہیں جھکتا، صبر کرنے والی، اللہ پر بھروسہ کرنے والی، اور اپنی پوری طاقت اور ایمان کے ساتھ میری غیر موجودگی میں ذمہ داری نبھانے والی۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ان کے ساتھ کھڑے رہیں، اللہ تعالیٰ کے بعد آپ ان کا سہارا بنیں۔ اگر میں مروں اگر میں مروں گا تو اپنے اصولوں پر ثابت قدم رہوں گا۔ میں اللہ کے حضور کو گواہی دیتا ہوں کہ میں اس کے فرمان پر راضی ہوں، اس اس سے ملنے کا یقین رکھتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اللہ مجھے شہداء میں قبول فرما، میرے پچھلے اور آئندہ گناہوں کو معاف فرما
اور میرے خون کو ایسا نور بنا جو میری قوم اور میرے اہل اور عیال کے لیے آزادی کی راہ روشن کرے۔ اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دینا اور میرے لیے رحمت کی دعا کرنا، کیونکہ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا اور کبھی اس میں کوئی تبدیلی یا خیانت نہیں کی۔ غزہ کو مت بھولنا اور مجھے معافی اور قبولیت کے لیے اپنی مخلصانہ دعاؤں میں شامل رکھنا۔ انس جمال الشریف کا آخری خط۔ یہ وہی ہے جو ہمارے پیارے انس الجمال الشریف، جو اسرائیل نے بے دردی سے الجزیرہ کی پوری ٹیم سمیت الشفا ہسپتال کی ساحے میں جو ایک ٹینٹ کے اندر سے وہ آپریٹ کر رہے تھے پچھلے تقریباً 2 سال سے، 1.5 سال سے نہیں، یہ خط لکھا تھا انہوں نے اپنا آخری وظیفہ ایک طریقے سے 4 جون 2025 کو۔ اور اب یہ 250 یا 275ویں صحافی ہیں جو غزہ میں اسرائیل نے شہید کر دیے ہیں، مار دیے ہیں۔ اور ان کا یہ آخری خط ہم سب کے لیے، مسلمانوں کے لیے، غیر مسلمانوں کے لیے، ہمارے لیڈرز کے لیے ایک شرم کا باعث ہے، ایک ایسا آئینہ ہے جس سے ہم کبھی بھاگ نہیں سکتے، اور ہم اس شرم کے ساتھ اپنی پوری زندگیاں گزاریں گے کہ ہم نے سینکڑوں کی تعداد میں بچوں، بزرگوں، خواتین، انسانوں کو اس طرح مرنے دیا اسرائیل کے ہاتھوں۔ کہاں تھا ترکی، کہاں تھا مصر، کہاں تھا یوردن، سعودی عربیہ، وہ سب مسلم ممالک جو اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں مسلم ورلڈ کے، دنیا کے، وہ کہاں تھے؟ وہ سب خاموش تھے۔ پاکستان خاموش تھا۔ جس نے آواز اٹھانے کی کوشش کی اس کو ڈنڈے مار کے اندر کر دیا گیا۔ مگر یہاں پہ انس جمال الشریف جیسے لوگ بھی موجود تھے دنیا میں، جن کے پاس موقع تھا نقل مکانی کرنے کا، غزہ چھوڑنے کا، لیکن وہ ڈٹے رہے۔ انہوں نے اپنے لوگوں کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ نبھایا۔ اور یہ خط میرے خیال سے جو انس جمال الشریف نے لکھا اپنے شہید ہونے کے وقت کے لیے، یہ برقرار رہے گا اور ایک سبق رہے گا ہمارے لیے کہ ہر کوئی فسطائیت اور بربریت کے خلاف کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ اس خط کو آپ خود ہی بھی جا کے پڑھ سکتے ہیں، لنک میں دے رہا ہوں کامنٹ سیکشن کے اندر۔ اور ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ شہید کو مغفرت عطا فرمائے اور ان کا درجہ بلند کرے۔ انا الہ و انا الیہ راجعون۔